بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف قلعوں کی جنگ نہیں تھی، یہ یہودی سازشوں کے آخری مرکز کا خاتمہ تھا۔ وہ قلعے جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، آج مسلمانوں کے آگے جھکنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کل جس جھنڈے کا اعلان ہوا تھا، آج وہ ہاتھ سامنے آنے والا تھا اور خیبر کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ خیبر کی زمین نہیں، خیبر کی طاقت بھی ٹوٹنے والی تھی۔ جب وہ دروازہ ٹوٹا تو تاریخ نے ایک نیا باب لکھا۔ یہ جنگ زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ سازشوں کے مرکز کو توڑنے کے لیے تھی۔ فتح خیبر نے مدینے کو ہمیشہ کے لیے سازشوں سے محفوظ کر دیا۔ اگر آپ غزوہ خیبر اور اس کا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں وقتی سکون قائم ہوا، مگر شمال میں واقع خیبر مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ تھا۔ یہ خیبر یہودی قبائل کا مضبوط اور منظم مرکز تھا، جہاں نہ صرف زرعی دولت بلکہ جنگی وسائل بھی موجود تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف قریش اور غطفان کو اکسانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ خیبر کے قلعے صرف دفاعی مراکز نہیں تھے، بلکہ سیاسی و اقتصادی طاقت کے مراکز بھی تھے۔ یہاں کے سردار نہایت ہوشیار اور جنگجو تھے، اور قلعوں کی مضبوطی نے انہیں ناقابل تسخیر سمجھا تھا۔ ان کی یہ طاقت مدینے کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئی تھی، کیونکہ وہ مدینے کے خلاف سازشیں اور خفیہ رابطے جاری رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ خیبر کو مسلمانوں کے زیر کنٹرول لایا جائے، تاکہ مدینے کے اطراف میں کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ فتح صرف عسکری کامیابی نہیں تھی، بلکہ سازشوں کے مرکز کو توڑنے اور سیاسی استحکام قائم کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اسلامی لشکر نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا۔ فتح خیبر یا خیبر کو فتح کرنا محض ایک قلعے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ مدینہ اور اسلامی ریاست کے لیے مستقل تحفظ حاصل کرنے کی حکمت عملی تھی، جس میں صبر، قیادت اور منظم پیش قدمی کی ضرورت بھی تھی۔ جب اسلامی لشکر مدینے سے روانہ ہوا تو اس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ راستہ اس طرح منتخب کیا گیا کہ خیبر کے یہودیوں کو خبر نہ ہو اور مسلمانوں کی حرکت اچانک اور فیصلہ کن لگے۔ تقریباً 3000 صحابہ کرام لشکر میں شامل تھے۔ ہر صف میں نظم و ضبط اور حوصلہ واضح تھا۔ مسلمانوں کی پیش قدمی محتاط اور حکمت کے مطابق تھی۔ راستے میں زرعی زمینوں، پہاڑیوں اور دیواروں کو عبور کیا گیا، تاکہ خیبر کے قلعے تک پہنچتے دشمن کو وقت پر رد عمل کا موقع نہ ملے۔ اسی دوران ہر فوجی اپنی جگہ پر مستقل تربیت اور حوصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ جب لشکر اسلام خیبر کے نزدیک پہنچا تو صبح کے وقت پہاڑوں سے مسلمان ایک منظم صف میں خیبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ واضح تھا کہ یہ روانگی صرف سفر نہیں، بلکہ تاریخی فیصلہ کن مارکے کی تیاری بھی تھی۔ قلعہ نعام خیبر کا سب سے پہلا قلعہ تھا جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، کیونکہ یہ باقی قلعوں کی دفاعی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر منظم انداز میں قلعے کے قریب پہنچا۔ دشمن نے بلند فصیلوں سے تیر اندازی شروع کی، لیکن مسلمان اپنی صفیں مضبوط اور منظم رکھتے ہوئے مسلسل آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ ابتدائی جھڑپ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور شدید مزاحمت نے مسلمانوں کے عزم کو پرکھا، مگر ان کا عزم نہیں توڑ سکا۔ محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سب کو صبر اور حکمت کے ساتھ
کارروائی کی ہدایت دی۔ تیروں اور پتھروں کی بارش کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے اور چند دنوں کی محنت کے بعد قلعہ نعام کے دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں کی مسلسل پیش قدمی اور حوصلے نے دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور بالا آخر صحابہ اکرام کی بہادری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے قلعہ نعام فتح کر دیا۔ یہ فتح خیبر کے دیگر قلعوں کی جانب پہلا قدم تھی جس نے دشمن کی نفسیاتی طاقت کو پہلے ہی دبوچ دیا تھا۔ قلعہ نعام کی فتح نے یہ واضح کر دیا کہ اب خیبر کے دیگر قلعے بھی الگ تھلگ نہیں رہیں گے اور مسلمانوں کی پیش قدمی مسلسل جاری رہے گی۔ اس فتح کے ساتھ ہی اسلام کی قیادت کی حکمت اور صحابہ اکرام کی بہادری ایک بار پھر تاریخ میں درج ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کو جاری رکھا اور قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ قلعہ قموس خیبر کا سب سے مضبوط اور اہم قلعہ تھا جسے بنو ابی الحقیق کے سردار قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ قلعہ نہ صرف مضبوط فصیلوں اور گہرے خندقوں کے لیے مشہور تھا بلکہ یہاں بھاری ہتھیار، زرخیز اناج کے ذخائر اور تربیت یافتہ جنگجو بھی موجود تھے۔ قلعہ نعام کی فتح کے بعد مسلمانوں کی نظریں اگلے بڑے مرکز پر تھیں اور یہی مرحلہ خیبر کی فتح کا فیصلہ کن نقطہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو محاصرے کا حکم دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس قلعے کا محاصرہ تقریباً 10 سے 14 دن جاری رہا۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کے تھے کیونکہ قلعہ بلند پہاڑی پر واقع تھا، رسد سے بھرپور تھا اور دشمن شدید مزاحمت کر رہا تھا۔ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کی جانب سے براہ راست حملے کیے گئے مگر مضبوط فصیلوں اور مسلسل تیر اندازی کے باعث فیصلہ کن کامیابی نہ مل سکی۔ روزانہ محدود جھڑپیں ہوتی، کبھی مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑتا، کبھی دشمن اندر سمٹ جاتا مگر قلعہ فتح نہ ہو پاتا۔ بعض روایات کے مطابق پہلے چند دنوں میں مختلف صحابہ کی قیادت میں حملے کیے گئے لیکن اللہ نے فتح کو مؤخر رکھا۔ اسی مسلسل محاصرے اور سخت حالات کے دوران ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور یہی لمحہ قلعہ قموس کے محاصرے کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف دل و جان سے محاصرے میں حصہ لیا بلکہ دشمن کے ہتھیاروں اور مورچوں کے سامنے بہادرانہ حملے کیے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر پہنچ کر اپنی تلوار کے ایک ضرب سے قلعے کے مضبوط دروازے کو کھوکھلا کر دیا اور یوں فتح کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ دشمن کی شدید مزاحمت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھے اور محاصرے کے دوران عسکری حکمت کو عملی شکل دی۔ حضرت علی نے نہ صرف دشمن کے مورچوں میں دراڑیں پیدا کی بلکہ قلعے کے اندرونی دفاع کو بھی غیر مؤثر کر دیا جس کے نتیجے میں بنو ابی الحقیق نے مزاحمت ترک کر دی اور قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ قلعہ قموس کی فتح نے خیبر کی دفاعی طاقت کو ایک بڑے دھچکے سے دوچار کیا اور باقی قلعوں کی باری آسان کر دی۔ اس فتح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہ صرف تاریخی طور پر نمایاں ہوا بلکہ مسلمانوں کی جرأت، صبر اور قیادت کی اہمیت بھی عیاں ہو گئی۔ یہ واقعہ اسلام میں بہادری، حکمت اور فیصلہ کن کارروائی کی بہترین مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا رخ قلعہ نعات اور شک کی جانب تھا۔ یہ دونوں قلعے خیبر کے درمیانی قلعے تھے جو ایک دوسرے کے قریب تھے اور مشترکہ دفاعی نظام بھی رکھتے تھے۔ ان قلعوں میں دشمن کی باقی بچی ہوئی فوج اور ذخائر بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو منظم انداز میں
ان دونوں قلعوں کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے زمین کے کمزور حصوں سے حملہ کیا اور پہاڑی راستوں سے قلعے کے مورچوں پر دباؤ کو بڑھایا۔ دشمن نے ابتدائی طور پر سخت مزاحمت کی کوشش کی، تیر اندازی اور پتھر کی بارش کی، مگر مسلمانوں کی ہمت اور نظم و ضبط کے سامنے ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قلعہ نعات کے اندر گھسنے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے کی نگرانی کر رہے تھے۔ نعات اور شک کے قلعے تقریباً ایک ہی وقت میں دباؤ کے سبب شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ فتح کے بعد مسلمانوں نے دشمن کے سامان اور ذخائر پر قبضہ کر لیا اور باقی دشمن کو صلح کی شرائط کے تحت چھوڑ دیا گیا۔ یہ قلعہ بھی خیبر کی دفاعی طاقت کے اہم ستون تھے اور ان کی فتح نے باقی دو قلعوں سلالم اور الوتی کے محاصرے کو آسان کر دیا، جس سے خیبر کی مکمل فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ نعات اور شک کی فتح کے بعد اب مسلمان مستحکم انداز سے آگے بڑھتے ہوئے قلعہ سلالم اور الوتی کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ قلعہ سلالم اور الوتی خیبر کے مضبوط اور آخری قلعے تھے جو باقی دو قلعوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب اور مضبوط دفاعی نظام رکھتے تھے۔ قلعہ نعات اور شک کی فتح کے بعد دشمن کی نفسیاتی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور باقی لڑنے والے جنگجو نہ پہلے جیسے پرعزم تھے نہ ہی وسائل میں کافی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو منظم انداز میں دونوں قلعوں کے محاصرے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے پہاڑوں اور زمین کے کمزور حصوں سے دباؤ بڑھایا اور قلعے کے اندر محدود دشمن کو مسلسل پریشان رکھا۔ تیر اندازی اور پتھروں کی بارش کے باوجود مسلمانوں نے اپنی صفیں مضبوط رکھی۔ صحابہ کرام کی بہادری اور نظم و ضبط کے باعث دشمن کے مورچے اندر ہی اندر کمزور پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے فیصلہ کن حملے کیے، جس سے دشمن شکست قبول کرنے پر مجبور ہوا اور بالا آخر سلالم اور الوتی کے دروازے کھول دیے گئے۔ دشمن نے مزید مزاحمت ترک کر دی اور فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعے کے وسائل اور ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ تاہم مسلمانوں نے عدل و حکمت کے تحت باقی دشمن کو نقصان پہنچائے بغیر صلح کی شرائط طے کی، جس میں پیداوار کا حصہ دینے کا انتظام بھی شامل تھا۔ دوستو، یوں خیبر کے تمام قلعے جو برسوں تک ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے ایک ایک کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ فتح صرف تلوار کی کامیابی نہیں تھی بلکہ قیادت، حکمت اور صبر اور منظم عسکری منصوبہ بندی کی فتح تھی۔ خیبر کی مکمل فتح نے اسلامی ریاست کو شمالی خطرات سے مستقل تحفظ دیا اور تاریخ میں ایک ناقابل فراموش باب قائم ہوا۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں نے عدل و حکمت کے اصولوں کے مطابق قلعوں کے باقی رہ جانے والے جنگجوؤں کے ساتھ صلح کی۔ یہودیوں کو نقصان پہنچائے بغیر قلعے کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور وہ پیداوار کے بدلے کسان کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس اقدام نے نہ صرف دشمن کی مزاحمت ختم کی بلکہ اسلامی ریاست کی اخلاقی اور سیاسی برتری کو بھی واضح کیا۔ فتح خیبر نے مدینے کو مستقل خطرات سے محفوظ بنایا اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی عسکری، سیاسی اور سماجی حکمت عملی کا مظاہرہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی بہادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور منصوبہ بندی نے نہ صرف خیبر کے قلعے فتح کیے بلکہ اسلام کی قیادت اور عدل و انصاف کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ یہ فتح ایک تاریخی اور فیصلہ کن موڑ تھی۔ تو دوستو، یہ تھا غزوہ خیبر کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔